اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 24، آیت نمبر 41۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے کل پرندے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں؟ ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے۔ لوگ جو کچھ کریں اس سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ ہمارا نماز کا جو ٹاپک ہے اس میں تھوڑا رمضان کی مناسبت سے ہم نماز، پہلے روزوں کا ٹاپک کیا اور اب نماز کا، تو اس میں کافی ساری بہت زیادہ میرے خیال سے 83 جگہ پہ قرآن پاک میں مینشنڈ ہے نماز کے بارے میں، لیکن کہیں بھی نماز کا اس طرح طریقہ قرآن پاک میں نہیں بتایا گیا، اور اس کی وجہ میں پہلے ہی شاید پہلی ویڈیو میں بھی بڑی ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں، دوبارہ تو ہلکا سا بتا دیتا ہوں۔ کیونکہ نماز دوسری امتیں بھی اس سے پہلے بھی ساری امتوں پہ ہی نماز وہ پڑھ رہے تھے، اور قریش جانتے تھے کیونکہ وہ بھی ایک امت میں سے ہی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں وہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں وہ، تو دو کہ انہوں نے اس سب کو چینج کر دیا ہوا تھا۔ قرآن پاک میں وہ بھی مینشن ہے کہ ان کی نماز تو صرف سیٹیاں بجانا اور یہ تھی، وہ بھی آیت ہم کریں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے اس کو چینج کر دیا ہوا تھا، لیکن اللہ پاک دوبارہ اس کو یہاں ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ نماز پڑھو، اور اس کا طریقہ کچھ لوگ جانتے ہی تھے، اور خاص کر کے جو اہل کتاب ہیں وہ جانتے ہی تھی۔ یہ ہم ساری پڑھیں گے انشاءاللہ، آیت یہ بھی دیکھیں گے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ قرآن پاک میں سے جو بھی ٹاپک ہو، جیسے اب نماز کا ہے، اس میں سے ایک ایک آیت امپورٹنٹ والی جو ہیں، ساری تو نہیں ہم کر سکتے، اس ٹاپک کے ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ آیت ہیں وہ ایک ترتیب سے آپ کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ اس ٹاپک کے بارے میں اللہ پاک ہمیں کیا فرما رہے ہیں قرآن پاک میں وہ سمجھ آتی جائے۔ آج کی آیت جو ہے وہ اس میں دیکھیں کہ ہم نے پہلے وہ پڑھا کہ نماز جو ہے وہ پڑھنا ہم پہ فرض ہے، یا اس کو قائم کرنا۔ نماز اصل میں تو قرآن پاک میں تو نماز قائم کرنے کا ہی کہا گیا ہے، اور میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ وہ قائم کرنا کیوں ہے، کیونکہ وہ ایک تسلسل میں اس کو پڑھتے رہنا ہے، وہ قائم کرنا ہے۔ تو وہ تو ہم دیکھ چکے، اور زیادہ تر ذکر نماز کا اور زکوٰۃ کا اکٹھا ہی آیا ہے۔ اب خالی جو نماز قائم کرنے کی وہ کچھ آیات ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، یا یہ جیسے آیت ہے جس میں اس کو دیکھتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے کل پرندے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں؟ اس میں تو یہ سارا بتا دیا کہ ساری مخلوقات جو اللہ کی ہیں وہ جو ہیں وہ اللہ کی کسی نہ کسی طرح، جو بھی ان کا طریقہ کار ہے، وہ اس میں تسبیح کرتے ہیں اور اس میں مشغول ہیں۔ اچھا، ان میں سے ہر مخلوق کی، کل مخلوق پیچھے اگر اور اوپر آپ عربی بھی پڑھیں تو اس میں بھی الم ترا ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، جو بھی زمینوں آسمان میں ہے، جو کچھ بھی ہے، اور خاص کر کے پھر جو پر پھیلائے ہوئے پرندے ہیں ان کی بات کی، کہ ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے کہ اس نے نماز اصل میں، اس کو بھی میں کسی اور ویڈیو میں مزید ایکسپلین کر دوں گا، لیکن جو صلاح کا یہ جو ورڈ یوز ہوا ہے، اس کا مطلب اس کا مطلب ہے پریئر، دعا ہے۔ انگلش میں پریئر ہے، اردو میں دعا ہے، تو وہ ایک قسم کی دعا ہی ہے، جو ہم دعا ہی اصل میں کرتے ہیں اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کے۔ تو اس میں آپ ساری جتنی بھی چیزیں پڑھتے ہیں وہ ساری دیکھ لیں، دعائیں ہی ہیں۔ الحمد شریف خود ایک دعا ہے، اور اس کے بعد ساتھ میں قرآن پاک کا کچھ حصہ ملا لیتے ہیں، اور باقی جو ہم رکوع میں یا تسبیحات میں وہ اللہ کی یا تو تعریف بیان کر رہے ہیں یا اس سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو یہ اچھا، ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے،
جتنی بھی جو کچھ بھی ہے، اصل میں عربی میں تو جو ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمینوں میں، لیکن وہ ظاہری بات ہے مخلوقات کی ہی بات ہو رہی ہے، اور ساری چیزیں مخلوقات ہی، اللہ کی تخلیق ہی ہیں، مخلوق ہی ہیں، ہر چیز جو ہے وہ کسی بھی فارم میں ہے وہ مخلوق ہی ہے اللہ پاک کی۔ اچھا، لوگ جو کچھ کریں اس سے اللہ بخوبی واقف ہے، تو یہ جو تسبیح کر رہے ہیں یا جو ہیں، یہ سب چیزوں سے اللہ پاک واقف ہے، وہ اس کو پتہ ہے، اور ان سب چیزوں کا حساب ملے گا۔ جزاک اللہ خیر۔